نبی اکرم سرور دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تم اس کے لیے تیاری کرو اور اس میں اپنی نیتوں کو درست کر لو۔ اور یہ شعبان تو وہ عظمت والا مہینہ ہے جو سرور دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ پاک کرنے والا ہے اور رمضان کا مہینہ گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ جس طرح ہم نجاست کو زائل کرنے کے لیے پانی کا سہارا لیتے ہیں کہ پانی پاک کرنے کا ذریعہ ہے، پاکیزگی و طہارت حاصل کی جاتی ہے، اس طرح سرور دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ سمندر ہیں کہ ان سے اگر تعلق مضبوط ہو، ان سے نسبت ہو تو پاکیزگی حاصل ہوگی، نیت صاف ہوگی تو قلبی طہارت نصیب ہوگی، قرب الہی نصیب ہوگی، اتباع کی سعادت نصیب ہوگی۔ اس لیے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، پاک کرنے والا مہینہ ہے، اور جب تم پاکیزگی حاصل کر لو اور رمضان کے مہینے میں داخل ہوگے تو چونکہ تمہاری نیت صاف ہوگی، ایمان کامل ہوگا کہ ایمان کامل ہوتا ہے عشق مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ترجیحات کو معیار عشق پر فوقیت نہ دینے پہ۔ یعنی عشق کا مطلب یہ نہیں کہ زبانی دعویٰ ہو، لسانی اقرار ہو، بلکہ اتباع مصطفیٰ میں، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اس کے لیے اگر اپنا مال، اپنی عزتیں، اپنی زندگیاں بھی قربان کرنی ہوں تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ ہے ایمان کامل۔ یہ زبانی کہنا گویا آسان ہے، لیکن زندگی کے مختلف مراحل میں، آزمائشوں میں ہمیں ان کا معنی سمجھ آ جاتا ہے۔ آزمائشیں ہمیں ان کا معنی سمجھا دیتی ہیں کہ ابھی ہم نے ایمان کا ذائقہ چکھا بھی ہے کہ نہیں، کہ جس کی تصویر اہل البیت تھے، جس کی تصویر صحابہ کرام تھے، جس ایمان کی تصویر خلفائے راشدون تھے، جس ایمان کی تصویر مولا حسین علیہ السلام تھے۔ لہٰذا پہلے اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے، اپنا قبلہ درست کرنا ہے۔ نماز کے لیے بے شک منہ ہمارا کعبۃ اللہ کی جانب ہو، آزمائش کی گھڑیوں میں قبلہ بدل دیتے ہیں ہم۔ جب ایمان کا امتحان ہوتا ہے تو قبلہ اپنی خواہشات اور ترجیحات کی جانب موڑ لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ نیتوں کو درست کر لو۔ جب تک ہم اپنے آپ سے ہی سچے نہیں ہوں گے تو نیت درست نہیں ہو سکتی، کیونکہ نیت تو قلب کی تصدیق کا نام ہے۔ جب قلب میں ہمارے دل میں اخلاص نہیں تو رب سے ہم سچے نہیں۔ ہمارے دل کا تعلق رب کے ساتھ کیسا ہے، کتنا سچا ہے، کتنا اخلاص ہے، اس کا جواب دل سے مل جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے نیت درست کرو، پھر جب تم رمضان کے ماہ کو پالو گے تو اب تمہارے چند بہتے ہوئے آنسو، ندامت و شرمندگی کے آنسو، گناہوں کی غلاظتوں کو دھونے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اور اب چاہے یہ آنسو رات کی تاریکی میں بہے ہوں، لیکن عاجزی کے آنسو ہوں، ندامت کے آنسو ہوں، اقرار کرتے ہوئے آنسو ہوں کہ مولا میری تو کوئی حقیقت نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں جو کچھ ہوں تیری مشیت کا حصہ ہوں۔ تو نے چاہا تو میں ہوں، تو نے چاہا تو میرا وجود ہے، تو نہ چاہتا تو میں کچھ نہ ہوتا، تو نہ چاہتا تو میرا ذرہ بھی نہ ہوتا، میری کوئی پہچان نہ ہوتی۔ یا رب تو نے چاہا تو مجھے تخلیق کیا، تو نے چاہا تو اس دنیا میں مجھے بھیجا، تو نے چاہا تو مجھ کو ایک وجود بخشا، تو نے چاہا تو مجھے نام دیا، مجھے پہچان عطا فرمائی، اور تو نے چاہا تو مجھے ایمان عطا فرمایا۔ اور یا رب تو نے چاہا تو مجھے اپنے محبوب کا نام لیوا بنا دیا۔ یا اللہ تیری چاہتوں کے آگے میری چاہت کی کیا حیثیت؟ یا رب تیری چاہتوں کے آگے اس کی خواہش کی کیا اوقات جو نہ اپنی مرضی سے زندہ ہوا اور نہ اپنی چاہت سے وہ مر سکتا ہے۔ یہی معنی کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو اب
اپنی خواہشات کو ہم نے اپنا معبود کیسے بنا لیا؟ لا مقصود الا اللہ، نہیں کوئی مقصود سوائے اللہ کے، تو اپنی چاہتوں کو ہم نے زندگی کا مقصد کیوں کر بنا لیا؟ لا مطلوب الا اللہ، نہیں کوئی مطلوب سوائے اللہ کے، اس دنیا طلبی کو اپنا شعار کیوں بنا لیا؟ لا موجود الا اللہ، نہیں کوئی موجود سوائے رب کے، تو تمام موجودات میں موجود کو کیسے بھول بیٹھے؟ کسی نے دنیا مانگی، دنیا والے کو نہیں، تو کسی نے موجود کو طلب کیا، موجودات کو نہیں۔ اور موجود کے سامنے موجودات کی کیا حیثیت، سمندر کے آگے قطرے کی کیا اوقات، لیکن یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہی نظام رکھا ہے کہ قطرے کی حیثیت بھی اسی وقت باقی رہتی ہے جب وہ اپنی اوقات جان لیتا ہے اور دوسرے قطروں کے ساتھ رہنا جانتا ہے، اور جہاں وہ اپنے آپ کو امتیازی حیثیت دینے کے لیے جداگانہ رویہ اپناتا ہے اور قطروں سے جدا ہو جاتا ہے، تو وہ قطرہ بھی باقی نہیں رہتا، اور جہاں اس سمندر سے قطرے نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو اس قطرے کا وجود بھی باقی نہیں رہتا۔ اور بھلا سمندر بھی کبھی قطرے میں سما سکتا ہے؟ نہیں نا، تو مصطفیٰ کریم کو اپنے دل میں بسا لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل سمندر کی مانند ہو جائے گا۔ تو لا مطلوبہ الا اللہ کا مقصد ترک دنیا نہ تھا، دنیا میں ہی آخرت کی کھیتی ہے، قبر میں نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد و مطلب محمد رسول اللہ سے ملتا ہے۔ سرور دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن الناس من يقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق۔ پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دیں، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور کوئی یوں بھی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے آگے رب تعالیٰ نے بیان فرمایا، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی کمائی میں سے حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ تو دنیا میں کمائی کا حصہ ہے، اور یہ کمائی کے بابرکت دن ہیں۔ ہم کامل تو نہیں ہیں، ہم خطا جانے انجانے میں کر دیتے ہیں، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے مایوسی کو پسند نہیں فرمایا ہے، امید کو پسند کیا ہے، رحمت کو پسند کیا ہے، اور رحمت والے دن دیے، رحمتوں اور برکتوں والے اوقات دیے، مہینے دیے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری توبہ جو ہے حرم میں ہی مقبول ہو، بلکہ دل کو ہی اگر ہم مدینے کا حرم بنا لیں تو بھی مقبول ہو سکتی ہے ہماری توبہ۔ آنسو کو بہانے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ ہم غلاف کعبہ پکڑ کر ہی آنسو بہائیں گے تو پھر یہ معصیت کو دھونے والے ہوں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ کے طواف میں ہی ہماری دعائیں مقبول ہوں۔ قلب المؤمن عرش الرحمن، ایمان والے کے تو دل میں بھی اللہ بستا ہے، کسی کے دل سے دعا لینے سے بھی بگڑیاں بن جاتی ہیں۔ تو شعبان المعظم کا مہینہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، نیتوں کو سنوارنے کا مہینہ ہے، اور جب کھیتی کا وقت ہوتا ہے تو پھر غافل نہیں رہتا بیج بونے والا۔
سرور دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان جو شعبان کا مہینہ ہے لوگ اس سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں، حالانکہ اس ماہ میں بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں، تو ہمیں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اس ماہ میں نیکیوں کی طرف رغبت پیدا کریں، اور جو روزے رہ گئے ہوں ان کو شعبان میں ہی پورا کر لیں۔ اور روزے کا معنی رک جانا ہے، صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، یعنی ہر اس کام سے بندہ رک جائے جو رب کی چاہت نہیں ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا گیا۔ ان کی پیروی میں ہماری نجات ہے، ان کے عشق میں سلامتی ایمان ہے، اور یہی ایمان ہمیں قرب الہی نصیب کرتا ہے، توبہ کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے، مبارک مہینوں میں شوق عبادت نصیب کرتا ہے، کیونکہ عبادت میں اطاعت ہے، اور اطاعت کے لیے محبت و عقیدت درکار ہے، جس سے سرور دو جہاں کے اصحاب و اہل البیت سرشار رہے، جن کی نماز معراج تھی، جن کی نمازیں حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، جن کے سجدے تقرب الہی سے لبریز تھے، جن کی عبادات درجہ احسان کو پہنچے ہوئے تھے، اور جن کی چاہتیں فقط رضائے مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور خدا چاہتا ہے رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کو دیکھتی ہوں کہ وہ آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے، خدا چاہتا ہے رضائے مصطفیٰ۔ اور اگر ہم کوئی بہترین وظیفہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایسا وظیفہ کریں کہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا حصول ہو، اللہ کے محبوب کی شفاعت نصیب ہو، اور ایسا وظیفہ کریں کہ جو ہمارے غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پر بکثرت صلاۃ و سلام بھیجیں۔ اور جب ہم درود بھیجیں گے، جب ہم سلام بھیجیں گے، تو جواب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے ملے گا۔ امام الانبیاء سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے، تب تک فرشتے بھی اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ کمی کرو یا زیادتی کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔